اب وہ جو جسم کا کیا ہوا، آپ نے سوال کیا کہ جسم کا کیا ہوا، کیسے سمجھائیں آپ کو؟ اس کو اس طرح سے سمجھیے، جب قیامت قائم ہوگی، میرا بھائی ایک منٹ بیٹھ جاؤ، جب قیامت قائم ہوگی تب کیا ہوگا آپ بتاؤ؟ کہاں اکٹھا کیے جائیں گے؟ قیامت کہتے کس کو؟ قیامت تو آئے گی تو، ہاں ہم وہی پوچھ رہے ہیں، جب آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، ہاں تو کیا ہوگا؟ تو سب تہس نہس ہوگا، کیا کیا چیز تہس نہس ہوگا؟ سب کچھ، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے علاوہ اور سب کچھ، اور کچھ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں سب، جبریل میکائیل اسرافیل ختم ہو جائے گا، سارا جہان، پھر کون بچے گا؟ اللہ، اللہ بچے گا، اور کیا؟ ٹھیک، پھر یہ کہاں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے؟ اللہ کھڑا کرے گا، یہی تو سوال انہوں نے جو سوال کیا ہے، تو ہم انہی سے جواب، انہی کی زبانی مانگیں گے۔ پھر یہ کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے جب سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا، ہزاروں سال کا وقفہ گزر جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، جبریل میکائیل اسرافیل سب ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں، صرف اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ تنو تنہا باقی رہے گا، یا حیو یا قیوم والی صفت کے ساتھ۔ پھر کیسے یہ کہاں سے نکل آئیں گے؟ کوئی زمین، نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، کچھ تو ہوگا نہیں، تو پھر یہ کہاں سے نکلیں گے؟ اللہ نکالے گا، تو جو اللہ نکالے گا، وہ اس اللہ نے جسم کو کیا کیا؟ نہیں، ہم بات یہاں شک کی نہیں، یہ اچھی چیز ہے سوال ہونا کہ صاحب پھر جسم کا کیا ہوا؟ جو خدا بنا سکتا ہے، اچھا بنانا، اس کو ایک بات اور سمجھو، بنانا کوئی کمال نہیں، بنانا کم کمال کی بات ہے۔ مکان کا بنا لینا، 1 منزل کا، 2 منزل کا، 10 منزل کا بنا لینا، یہ کم کمال کی بات ہے۔ اس مکان کو ڈھہ دینا، گرا دینا، اس کو ڈھہ دینا، اور ڈھہنے کے بعد اس کا ملبہ کہاں جائے گا؟ اس کا ملبہ کہاں جائے گا؟ پوری کائنات جب خدا ختم کرے گا تو اس پوری کائنات کا ملبہ کتنا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ یہاں سے سمجھیے اس رب کو، جس نے دنیا بنائی وہ اس ملبے کو بھی ختم کر دے۔ نہیں، خالی زبانی نہیں، اس پہ سوچو، ایسے تھوڑی نا۔ یہ تو ابھی سے بہت سی کہکشائیں صرف پتہ ہے لوگوں کو، اربوں خربوں گیلیکسیز پتہ ہی نہیں، دنیا مطلب یہ جو ہے ارتھ جو ہے، ایک گلیکسی کی جو روشنی یہاں آ رہی ہے وہ 2.5 ارب سال میں، صرف 2.5 ارب سال پہلے سے جو چلی تھی، ثریا سے جو نکلی تھی، 2.5 ارب سال کے بعد زمین پہ پہنچتی ہے وہ، ایسی خربوں ہیں ایک گلیکسی کے اندر، دوسری کے اندر، اور 2 لاکھ پتہ ہی نہیں ہے نہ کبھی پتہ لگ سکتا ہے۔ 2,84,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی ہے سر جن کی وہ۔ یہ جو ربوبیت کا سوال اللہ نے کرایا، اور پھر کہا جب آؤ گے تو ہم سے یہ نہ کہنا، اسی روایت میں، اسی آیت کی تفسیر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے، دنیا میں تمام نبیوں کا بھیجا جانا، دنیا میں سارے نبی کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ پیغام ان کا کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمام نبیوں کا اللہ نے دنیا میں ان کا بھیجا جانا، یہ صرف جو اقرار کرایا تھا اس کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے کہ رب مان کے گئے ہو ہم کو، اور ہم نے اپنی قدرت سے تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں، ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں تمہاری ضرورت چیزوں کے راستے سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہاں سے نظر آئے گی؟ نظر آئے گی چیزوں سے، اب بھیج رہے ہیں ہم اپنی قدرت سے۔ اب جب ہم تمہارے اوپر حاجت ڈالیں گے تو تم جاؤ گے کدھر؟
کدھر جاؤ گے؟ اپنی تمام ضرورتوں کے لیے نماز کی طرف آؤ گے یا سامان کی طرف جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے بھائی؟ اتنا امتحان ہے. وہ اقرار کرایا، یہ روزی کی حدیثیں بیان کر دی. قبر میں جیسے ہی پہنچے گا پہلا سوال ہوگا من ربک کا. وہاں یہ نہیں پوچھے گا من اللہ، من اللہ اللہ کچھ نہیں، آپ رٹے رہو اللہ اللہ اللہ. پوچھے من ربک کا، تیری ضرورتیں یہاں کیسے پوری ہوں گی؟ یہ بول، تیری ضرورتیں یہاں کیسے پوری کر کے اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. یہاں کیسے پوری ہوگی؟ من ربک کا، یہاں تیری ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ اگر سوال کا جواب رب سے پرورش لی ہوگی، اس کو مایوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہیں، تو پھر نماز سے پرورش لو. نماز سے جب نماز سے پرورش لے لینا، پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا اور چاہے نہ کمانا. کمانے جاتے ہو تو یہ 6 شرائط ہیں، اور نہیں کماتے ہو تو یہ 6 شرائط ہیں. اللہ کے اس ولی نے دنیا سے جاتے جاتے آخری ٹائم پہ آخری بیان لاہور کا 1 اپریل سن 1965 میں 1 منٹ ڈگری لے لی. اگر آپ نے بتا دیا میرے رب اللہ ہے، تو پوچھے گا ما دین. دین کہتے ہیں پرورش کے راستے کو، اس پہ ہماری آپ کی ڈسکشن ہو چکی ہے. وے، دین کو جب ڈکشنری میں دیکھیے گا تو دین کے معنی ہے وے، راستہ. وہ پوچھے گا راستہ کیا ہے پرورش لینے کا؟ ما دین. یہاں پرورش کیسے لے گا تو راستہ کیا ہے؟ ما دین. تب یہ کہے گا اسلام. کیا کہے گا؟ اسلام. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی اور منشا پر استعمال ہونے کا نام اسلام ہے. اللہ کی استعمال ہونے کا نام اسلام ہے. اگر آپ کی اولاد، آپ کی بیوی آپ کی مرضی پر استعمال ہو رہی ہے، مرضی پر، دیکھو ایک تو ہے کہنا، آپ نے کہا اپنی وائف سے، اس نے کر دیا، وہ کون سا کمال. منشا پر کہ اب یہ سو کے اٹھے ہیں تو ان کو بیٹی کی ضرورت ہے، لاؤ کیا منشا. تم لیٹے ہوئے ہو اور تھوڑا سا رات میں وہ کروٹ بدلی تو فوراً منشا سمجھ گئی. ارے سمجھتی ہے نہیں سمجھتی؟ آپ منشا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ اس منشا کا نام اسلام ہے. اللہ کی منشا کا نام اسلام ہے. تو پوچھے گا. پھر تیسرا سوال ہوگا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی پرورش لی ہے، وہ تو کامیاب ہو. جس نے یہ دونوں لائن سیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر لی ہے، اللہ کے نبی بنائے جانے سے لے کے قیامت تک کسی بھی نبی کی اگر اس نے پیروکاری کی ہے، ناکام ہو جائے گا. ناکام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حضرت عمر تورات کی کچھ باتیں سیکھ کے آئے اور اللہ کے نبی سے بتلایا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا، اس کے بارے میں بتلایا، رسول اللہ نے اللہ کی کتاب کی یہ باتیں جانی ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا. کیا لال ہو گیا؟ چہرہ لال ہو گیا. انصار اپنے ہتھیاروں کو نکال کے آ گئے تھے، کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے اور تو ان کے بتائے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کے پیچھے چلے گا تو ناکام ہو جائے گا. وہ بھی ناکام ہو جائے گا. اس وقت کا میں نہیں، اللہ کی بات ہے. لیکن اب ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی منشا ہم بتا دیں گے. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے منشا بتلائی تھی، یہاں ہم بتا دیں گے. ہمارے لیے اب آ رہا ہے قرآن سے. یہ پرورش کا امتحان، نمازوں کے راستے سے پرورش لینا، یہ کسی نے نہیں بتلایا ہے. نماز سے ہم کو کھانا ملے، نماز سے ہم کو ہماری بیماری دور ہو. ہماری سوال ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے بیوی بچے ہیں، بیوی بچے کی ذمہ داری وہ آپ کو کما کے لا کے دینا پڑے گا. وہ بیمار ہوں گے آپ کو دوا کرانی پڑے گی. ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہمارے جسم پر ڈالیں گے وہ ہم نماز سے پوری کرا لیں گے.
اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم کما کے لا کے، چاہے مزدوری کریں، چاہے نوکری کریں، چاہے جو کریں، ان کو لا کے دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ گیا صاحب اگر میں کما کے نہیں لاؤں گا تو میری بیوی اور بچے کیسے کھائیں گے، تو سینکڑوں عورتیں ہیں جن کے شوہر یہ سوچتے تھے آج دنیا میں شوہر نہیں، تو ان کی بیوی بچی بھوکی نہیں مر گئیں اور ان کے بچے بھی بھوکے نہیں مرے، کیونکہ رب اللہ۔ یہ ایک محنت تھی اپنے اوپر کی، اللہ کو اپنا رب مان کے۔ تو نماز کے قائم ہونے میں جو 3 باتیں، حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، کس کے سامنے کھڑے ہو، اس سے کیا کہہ رہے ہو، اس کی معلومات ہو۔ دوسرا اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، کیا کہہ رہے ہو وہ بھی ضروری ہے، دونوں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو، کیوں، الحمد جب آپ پڑھ رہے ہیں کیوں کیوں، ایک تو اس کا ترجمہ ہے، اور جب اس ترجمے کی آپ مفہوم میں جاؤ گے تو کھلتا چلا جائے گا۔ پھر اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، یہ جاہل آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کمر کو جھکانے کا نام رکوع ہے اور زمین میں سر رکھنے کا نام سجدہ ہے، اس کو رکوع و سجدہ نہیں کہتے۔ اگر اس کو رکوع و سجدہ کہتے تو منافق ایسے ہی عمل کرتے تھے، وہ بھی رکوع و سجدہ کرتے تھے، اور اللہ نے اعلان کیا، قرآن نازل کیا، یہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ آج کوئی دیوبندی بریلوی امام کے پیچھے وہ رکوع و سجدہ نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز کاہے نہیں پڑے گا؟ ارے سالہ مسلی کہیے، کیا کہے گا؟ وہاں کیا وہ مدینہ میں نہیں کر رہے ہے نا، وہاں نہیں پڑھ رہے، تو یہ رکوع و سجدہ اس کو سمجھا۔ حالانکہ رکوع و سجدہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہم نے اپنی زبان سے کلمات کہے، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جو ہم نے کلمات کہے، سبحان ربی الاعلی، ان کلمات کے کہنے پر اگر ہمارے دل کو اطمینان ہے تو ہم نے رکوع کیا اور ہم نے سجدہ کیا۔ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے صرف ربوبیت ہی کا اقرار ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروعات کرائی۔ اور عجیب بات بتاؤں میں، نماز میں آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ نماز کے عمل کی شروعات کہاں سے کروا رہے ہیں؟ کہ شروعات کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ نام کس کا پہلے آپ کی زبان سے کہلوا رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ اللہ شیطان مردود سے پناہ ہم کو دے دیجئے، کیا پناہ دے دیجئے؟ اس کو اللہ نے پہلے منوایا ہے، پہلے کہلوایا ہے۔ کیوں خشوع پہ آئیے، کیوں؟ اس لیے پناہ منگوایا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نمازی کو شیطان نماز میں اچک لے جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ نمازی کو نماز میں اچک لے جاتا ہے۔ تو ایک نمازی کو آپ نے مسجد سے نماز میں دیکھا کہ یہ اچک کے غائب ہو گیا، اور نبی یہ کہہ رہے اچک لے جاتا ہے، کیا مطلب؟ آپ جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اس علم کے ساتھ اللہ کی طرف حماتن متوجہ ہو گے، اور اطمینان سے رکوع و سجدے کی وہ کیفیت ان عمل میں کرتے وقت جب اس کی آپ محنت و کوشش کرو گے تو ابھی تو اسٹارٹنگ میں آپ کو اس کا کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لینا ہے، آپ نیت باندھ لو، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے سامنے ہو، کیا ہو۔ 2 رکعت میں یہ 200 جگہ آپ کو گھما لیا جائے گا، یہ ہے شیطان کا اچک لے جانا۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ ماشاء اللہ ہماری تکبیر اولا نہیں چھوٹی، تمہاری نہیں چھوٹی، وہ تم کو کہاں لے کے گیا؟ ہاں جی، تو میں آپ سے شروعات میں بولا تھا کہ آپ کے ذہن ادھر ادھر کرتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اچک لے جائے گا آپ کو، آپ اس سے بچا ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کس کو بچائیں گے اس مردود سے؟ ہاں، شرائط ہے ہر چیز کی۔